आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। آج میں بغیر کسی پلان کے یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو فون کال کروں گا، جاننے کی کوشش کروں گا ایسے ہوا کیوں، تاکہ مجھے بھی سمجھ آ سکے کہ ملک کے اندر لوگوں کو مارا کیوں جا رہا ہے، رکشوں گاڑیوں کو جلایا کیوں جا رہا ہے، اور کیا پوری دنیا میں مسلمان ہم ہی باقی رہ گئے ہیں، ہم نے اپنے ملک کے اندر آگ لگانی ہے، ساری چیزیں کرنی ہیں۔ اسلام تو امن کا داعی ہے، پھر یہ چیزیں کیسے ہو گئیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایاز محمد کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر، بڑے عرصے بعد جناب بالکل، بھی ہو گئے آپ تو۔ اس وقت آپ کو لوگ سن رہے ہیں، میں آپ کو کال کر رہا ہوں، آپ فرانس میں رہتے ہیں، آپ صحافی ہیں، پاکستان کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ خطرہ کیا ہے فرانس سے پاکستان کے مسلمانوں کو؟ سر، فرانس سے جو ایک ایشو چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ خاکوں کے حوالے سے ایک ایشو چل رہا تھا، اس وقت کافی ساری تنظیمیں جو ہیں انہوں نے سٹینڈ لیا، تو اس میں میرے خیال سے جو مین سٹینڈ تھا وہ تحریک لبیک کا تھا، اور ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ جو سفیر ہے پاکستان میں، جو سفیر ہے انگلینڈ اس کا، فرانس کا، اس کو نکالا جائے۔ یہ بتائیے ایاز صاحب، یہ آخری بار خاکے کب بنائے تھے انہوں نے؟ یہ لاسٹ میرے خیال سے ہو گئے کوئی 5 سے 6 مہینے تو ہو گئے ہیں۔ 5 سے 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے پاکستان سے، ایسا ہی ہے؟ جی، اب یہ چاہتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے، تو اس کے جو گورنمنٹ ہے وہ دیکھیں کہ لاسٹ جولائی سے لے کے ابھی تک اپریل ہے، ابھی تک پاکستان کا سفیر فرانس میں موجود نہیں ہے۔ پاکستان نے ابھی تک اپنا سفیر جو ہے وہ فرانس میں نہیں بھیجا۔ فرانس میں نہیں بھیجا، وہ انہی ہاں، لیکن پاکستان میں ایک سال ہو گیا ہے۔ اب پاکستانی چاہتے ہیں کہ جو فرانسیسی سفیر پاکستان میں ہے وہ بھی وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک طلبہ سر، اس میں صرف ان کا جو مطالبہ ہے وہ صرف سفیر کا نہیں ہے، اس میں ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں فرینچ، ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ پوری دنیا کے اندر جب یہ خاکے بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، تو کس اور ملک نے یہ انیشیٹو لیا لوگوں کو مارو، ساری چیزیں کرو؟ کسی نے اور کہا ہو مسلمان ملک نے کہ سفیر کو نکالو؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ بڑا دکھ ہو رہا ہے، اور بڑا دلی دکھ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کل سے بسیں جلائی جا رہی ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پولیس والوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی جا رہی ہے۔ بھائی اگر آپ نے کوئی کرنا ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر۔ تو ابھی ابرار بھائی دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے FATF کے حوالے سے، آپ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ دوسری دفعہ ہے آپ نے ان کے سارے مطالبات پورے کیے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے آپ کو FATF کی گرے لسٹ سے نہیں نکالا۔ فرانس جو ہے اس میں مین آپ کا مخالف اس وقت سب سے بڑا فرانس ہے، اور 2011-12 سے لے کے ابھی تک فرانس کے ساتھ پاکستان کے یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی حرکت کی جائے جس سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو۔ یہ ایٹمی قوت ہے، یہ کیوں بن گیا؟ تو مقروض بھی ہیں، اس کو نکال نہیں سکتے، اور یہی چیز تو فرانس چاہتا ہے کہ وہ ہمارے سفیر کو نکالیں، ہم ان کو دہشت گرد سٹیٹ ڈکلیئر کر کے ان کو فارغ کر دیں، اور یہ کام تحریک لبیک والے کریں۔ ایاز بھائی ایک چھوٹی سی بات بتا دیجیے، یہ تحریک لبیک والے جو لوگ ہیں ان کو یہ اتنی طاقت کیسے ملی؟ ہمارے پاکستان میں ایسا نظام کیوں ہے؟ عمران بھائی، اس کے حوالے سے کچھ متضاد چیزیں ہیں، کچھ متضاد لوگوں کی رائے ہے۔ کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے؟ یہ بالکل، اس میں دو رائے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جس طریقے سے ان کو لانچ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا مجھے کون لے کے آیا تھا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں جب اسلام آباد جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ یہ دھرنے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ تو آج اپنے رہبر سے ان کے جو پالے ہوئے لوگ تھے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئے، چونکہ جہالت ورسز طاقت۔ بالکل بالکل بالکل، اس وقت صورتحال بڑی عجیب ہے، اور دیکھیں کل سے وہ لوگ جو سفر میں ہیں، وہ لوگ جو اپنے گھر سے دفاتر جا رہے ہیں، جنہوں نے آج تراویح پڑھنی ہے، جنہوں نے کل روزہ رکھنا ہے رمضان کے مہینے کا، تو غیر مسلم بھی جو ہے وہ احترام کرتا ہے، اور سوائے ایک جنگ کے کبھی بھی کفار نے مسلمانوں کے ساتھ ماہ رمضان میں جنگ نہیں کی۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ جو مین اس وقت جس سے پوری دنیا لڑ رہی ہے، کرونا،
گورنمنٹ اپیل کر رہی ہے کہ کورونا SOPs کا خیال کریں، اور کیونکہ لاہور اور جو بڑے شہر ہیں ان میں کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. آج بھی 113-114 آپ نے مجھے وقت دیا یاز پہ، دل تو کرتا ہے آپ سے اور بات کروں. میں اسی طرح سے رینڈم فون کال کر رہا ہوں، میں سب لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو، چونکہ ہوا یہ کسی کو اصل ایشو کا پتہ نہیں ہے، دیکھا دیکھی میں بہت کچھ ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک. السلام علیکم. وعلیکم السلام برادر، کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو کافی سارے لوگ سن رہے ہیں اور میں نے آپ کو اس لیے کال کی کہ آپ سے پتہ کروں کہ یہ پاکستان میں ایسے کیوں ہو رہا ہے، اس وقت لوگ سڑکوں پہ کیوں ہیں. پاکستان میں اس لیے ہیں کیونکہ تحریک لبیک پاکستان خادم حسین رضوی کی جماعت نے 20 تاریخ سے یعنی 6 روزے سے، کل پہلا روزہ ہے ہمارے ہاں، اس نے دھرنا دینا تھا فرانس کے سفیر کو باہر نکالنے کے لیے. خاکے 6 مہینے پہلے بنے، مطالبہ آپ رمضان کے اندر جا کے ہو رہا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اسے کے درمیان میں پہلے دھرنا تھا فیض آباد میں نا، جب خادم رضوی بیمار ہو کے واپس آیا تھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈیتھ کے بعد اب جو ہے نا انہوں نے اسٹریٹ پاور اب شو کرنے کا فیصلہ کیا. اچھا، اب شو کرنے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے اعجاز بھائی، آپ بڑے اچھے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں اس بات کو آگے بڑھایا جائے. یہ تجدار ختم نبوت کیا چیز ہے؟ اس تنظیم کا مجھے نہیں پتا، مجھے انہی کا پتا ہے جو کہ یہ آلریڈی کر رہے ہیں، مجھے ان کا پتا آلریڈی کر رہے ہیں. اچھا، اگر فرانسیسی سفیر کو پاکستان کے اندر سے باہر نکال دیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس یہ ان کی ایک سوئی پھنسی ہوئی ہے کہ جو اس کو باہر نکالا جائے، کیونکہ وہاں پہ وہ بنے ہیں، خاکے بنے ہیں، تو ان کی گورنمنٹ کیونکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے، تو سو یہ کارروائی کا ایک ڈھونگ جو ہے نا وہ ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا دنیا کے اندر میرے خیال سے کئی درجنوں اسلامی ممالک ہیں، 60 ہیں، اس میں سے ایک ملک صرف پاکستان ہے جس کو یہ تکلیف ہوئی ہے کہ فرانس نے خاکے بنائے، باقی مسلمان نہیں بستے. بس پھر ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے نا وہ ایک بریولی طبقہ جو ہے نا وہ تھوڑا ایکسٹریمسٹ، شدت پسندی والی بات ہے نا. کل کم از کم کوئی 30 پولیس والوں کو انجرڈ کیا ہے، کسی کے کان سے جسم گوشت لٹک رہا ہے، کسی کے دانت اوپر والے ٹوٹے ہوئے ہیں، سوٹیاں مار مار کے ان کو زبردستی زمین پہ نڈھال. ٹھیک ہے اعجاز بھائی، پاکستان کا ایک ٹی وی چینل ہے سچی باتیں کرنی ہے آج آپ نے، میں تو روزے سے ہوں، آپ کل رکھیں گے. ایک 92 نیوز کے اوپر ترانہ چلا تھا، اٹھو اب وقت شہادت ہے، جلاؤ گراؤ مار دو، ایسے ہوا تھا؟ میں نے نہیں سنا تھا، لیکن ٹویٹر پہ میں نے سنا تھا. ٹویٹر پہ وہ اچھا، یہ کس نے بنایا تھا ترانہ؟ نہ مجھے اس کا نہیں پتا، میں نے ٹویٹر پہ دیکھا تھا کہ انہوں نے کچھ بنایا ہے ایسا. یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ نہیں پتا، میں نے فالو نہیں کیا اس کو، اس کی بیک گراؤنڈ کا نہیں اندازہ. ٹھیک ہے. اچھا اعجاز بھائی، آپ ایک باشعور صحافی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ دونوں ایک فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ان لوگوں کو یہ طاقت کون بخشتا ہے پاکستان کے اندر؟ وہ کون سا ادارہ ہے جو ان کو لے کے آتا ہے؟ یار بہت سارے لوگ مختلف رائے دیتے ہیں کہ جی ایجنسیاں اس کو کھڑی کر دیتی ہیں، فیض کرواتا ہے باجوہ کے اگینسٹ. لوگوں کی اس طرح کی تو رائے چلتی رہتی ہے. ہمارے یہاں ایک طبقہ جو ہے وہ آرمی کو لتاڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ فیض کرواتا ہے ہمیشہ باجوہ کو ہرٹ کرنے کے لیے، عمران کو ہرٹ کرنے کے لیے. یہ ایک ہمارے ہاں لیفٹسٹ، بالکل ایکسٹریم لیفٹسٹ طبقہ ہے، یہ اس کے تھاٹس ہیں. لیکن میرا ذاتی اس میں خیال یہ ہے کہ وہ عمران خان کے سافٹ، کیونکہ وہ ماڈل ٹاؤن کی تعین ڈائریکٹ ان پر گولیاں چلانے کے حقین کے کل پولیس والوں کو مار کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ آپ کو اس وقت کافی زیادہ لوگ سن رہے ہیں، آپ لائیو ہیں میرے ساتھ. جی ماشاءاللہ. مجھے یہ بتا دیجئے کہ شکر، آپ اس وقت خوف میں ہیں یا آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں آج کا دن اور کل روزہ بھی رکھیں گے؟ ہو کیا رہا ہے آپ کے ملک میں؟ جی اللہ پاک کا احسان ہے. ایک تو ملک پاکستان میں اس وقت جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ افراتفری ہے، کیونکہ یہ افراتفری کیوں ہے؟ صاحب کو گرفتار کر لی گئی ہے. یہ افراتفری کیوں ہے؟ پہلی بات ابرار بھائی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی ایسے جڑے ہوں تو حکومت وقت کو بھی سوچنا چاہیے، اور بالخصوص پنجاب حکومت نے کل جو اقدام کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے سعد رضوی صاحب سے، لیکن جب ہمیں ختم نبوت یا دین کا مسئلہ آئے گا تو چاہے وہ سعد رضوی ہے یا شیخ رشید ہے، سنیں اب ہم دونوں نے تقریر نہیں کرنی، ہم نے سوال کرنا ہے اور آپ نے جواب دینا ہے. میرا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک میں اپنی اولاد اور والدین سے بڑھ کے نبی سے محبت نہ کروں. میں مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، میں جنت کا دعویدار نہیں ہوں. اب آگے بات کرتے ہیں.
یہ کون سا طریقہ کار ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ باقی دنیا میں تو مسلمان بستے ہیں جو رکشہ جلاتے ہیں، جو غریبوں کو مارتے ہیں، جنہوں نے کل روزہ رکھنا ہے، جنہوں نے تراویح پڑھنی ہے، اور تاجدار ختم نبوت کے نام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ بالکل قابل مذمت ہے، میں اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، لیکن بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے صحافی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سفیر کو واپس جانا چاہیے، پاکستان سے ایک شخص کو نکال دینا چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں، میں اپنے ریاست کے اندر جو ہے نا، میں اس تشدد کی، میں ان چیزوں کی مذمت کر رہا ہوں جو ریاست کے خلاف اقدام ہوتے ہیں، جو عام شہریوں کو جس سے نقصان ہو رہا ہے، میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں نا، یہ تو ایک الگ موقف ہے میرا۔ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں کتنے اسلامی ملک ہیں اور باقی ملک کیوں ایسا نہیں کرتے؟ فرانس بھی تو ان کے زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ہاں کوئی دوسرا بات دین کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے نہیں کرتا، تو میں تو اپنے موقف پہ بات کروں گا، میں تو اپنے دین پہ بات کروں گا نا، میں کسی دوسرے کا جواب دے تو یہ نہیں کون سا دین ہے؟ سڑکیں بلاک کرو، لوگوں کو گھر نہیں جانے دو، لوگوں کی آگ لگا دو، پولیس والوں کو مارو۔ قابل مذمت ہے، بالکل قابل مذمت ہے، ایسے اقدام نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کیسے ہونا چاہیے؟ پھر کیسے ہونا چاہیے کہ سفیر بھی واپس چلا جائے، احتجاج بھی ہوگی؟ میرا دین کبھی بھی آپ کو تشدد کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر یہ لوگ کون ہیں؟ بے دین لوگ ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انتشار پھیلا رہے ہیں، جو ریاست میں ایسی صورتحال کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا تو دین سے تو کوئی تعلق نہیں۔ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے مولانا خادم رضوی صاحب اور ان کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ، یہ جو لوگ کون ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بھی کوئی کنفرم تو نہیں ہے کہ اس پروٹیسٹ کے اندر آنے والے سارے لوگ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہیں، ایسا بھی تو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لاروش کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ابرار بھائی، آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ اس وقت میں نے آپ کو لائیو لیا ہوا ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، اور مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اس بات سے متفق ہیں؟ نہیں تو کیونکہ ابھی ہم باہر گئے ہوئے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کے روزمرہ کے کام رکے ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے حالات ہیں جو خراب ہوئے ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ کل روزہ بھی ہے، جی بالکل ایسے ہی، کورونا بھی ہے، ایگزیکٹلی لوگ بیمار بھی ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے۔ آپ بطور پاکستانی اور بطور مسلمان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے احتجاج اور چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ کسی لوگوں کے روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے، وہاں پہ رضاکار جو ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے کہ بالکل ہی بیچاروں کل سے ان لوگوں کے لیے اتنی پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ وہ بیچارے نہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ وہ بیچارے، میں ابھی وہاں سے ہی ہو کے ہوں، اور میں نے دیکھا ہے جیسے کہ وہ لوگ کوئی فٹ پاتھ پہ، کوئی سڑک کے کنارے بیچارہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب بہت زیادہ مشکل حالات ہوئے ہیں ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، مشکل حالات کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کے ہاں حکومت ہے کوئی؟ پاکستان میں کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی صدر ہوگا، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا، وہ لوگ موجود ہیں یا ملک سے باہر چلے گئے ہیں؟ جی وہ تو ملک میں موجود ہیں، اور ابھی بلکہ کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ جو ہیں ہم لوگ کے، شیخ رشید صاحب کا بھی کچھ بیان تھے اس طرح کے، اور ایک دو منسٹرز کے اور بیان تھے کہ یہ 6 بجے تک انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ یہ اس کو کلیئر کرے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ لیکن لاروش، شیخ رشید صاحب تو بینرز میں دیکھ کے آیا اسلام آباد میں کہ یہ وہ شخص ہے جو تحفظ کرتا ہے ناموس رسالت کی، اور تحریک لبیک کا جو ہے وہ سپاہی ہے شیخ رشید۔ وہ کہتے تھے جلاؤ گراؤ مار دو، یہ وہی شیخ رشید جو ہیں اس وقت وزیر داخلہ، ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں انہی کی بات کروں، لیکن دیکھیں ہم لوگ بھی بیسیکلی دل سے انہی کے ساتھ ہیں، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سفارت خانہ ہے جیسے فرانس کا، وہ اس کو ختم کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی ہیں، بہنیں ہیں جو وہاں پہ ہیں، جو وہاں پہ سٹک ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے، ان ایسے لوگوں کی وجہ سے وہاں پہ وہ بیچارے اپنا عبایا نہیں ہماری بہنیں کر سکتی ہیں، ہماری عورتیں کر سکتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ پرابلمز ہیں وہاں پہ کریٹ ہو رہی ہیں ایسی چیزیں کر کے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے لاروش، آپ کا بے حد شکریہ، تھینک یو ٹائم دینے کا۔ اوکے یو ویلکم۔ وعلیکم السلام۔ زید نور صاحب، آپ اس وقت لائیو ہیں میرے ساتھ اور میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا جناب، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق پاکستان کے علاقے آزاد کشمیر سے ہے، اور آپ کے پڑوس میں منگلہ میں بڑی بری صورتحال ہے، یہ پاکستان کے اندر ایسا کیوں ہوا؟
راجہ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے اندر احتجاج اور یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں منگلہ آپ کے پڑوس میں آگے پیچھے؟ سر دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے ابرار بھائی کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا ہمارے ملک کے اندر وہ ہے لوگوں کے حوالے سے تعلیم میں کمی کا. ہمارا تعلق اس مذہب سے ہے جو دنیا میں امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے اور اپنا ہی ہم نے اسلام بنا لیا. تو فرانس میرے اور آپ کے بالکل پڑوس میں 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو جی بالکل ایسی ہے. وہاں پہ مسلمان بھی بستے ہیں. یو کے میں تقریباً 3 ملین مسلمان ہیں. تو ان مسلمانوں کو اور باقی اسلامی ملکوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ پاکستان والوں کو کیا ہوا؟ جناب السلام علیکم. ویلکم بیک جناب، ویلکم بیک. بہت شکریہ. میں آپ سے ریکارڈنگ کر کے کسی موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو بذریعہ فون. کب آنا چاہتے ہیں؟ ابھی سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ فرانس کے اندر 6 مہینے پہلے خاکے بنائی کے ہمارے نبی کی توہین کی گئی. پاکستان کے اندر سڑکیں بلاک ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے. یہ کام آپ مسلمان یو کے میں کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہو گیا. یقیناً اس ملک کے قانون کے مطابق ہم نے اس وقت راست قدم اٹھایا تھا جناب. یقیناً صحیح. جی ہاں. تو علامہ صاحب 6 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، تو آج پاکستان کے اندر پھر سے وہ چیز کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ فرانس ہمارے بڑے قریب ہے، ساری چیزیں ہیں، ہمیں بولنا چاہیے تھا، احتجاج کرنا چاہیے تھا، ہم نے محسوس کیا، ہم نے کر لیا اور ملکی قوانین کے تحت کیا. تو اب پاکستان میں ایسے کیوں ہو رہا ہے پھر سے 6 مہینے کے بعد؟ پاکستان میں بیسکلی حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ سے اس قانون کو پاس کرا کے توہین رسالت کا جو ارتکاب کیا گیا فرانس میں، ہم فرانس کے سفیر کو پارلیمنٹ کے ذریعے واپس کریں گے، کیونکہ ہم کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے اندر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے. یہ اسلامک کنٹری ہے اور اسلامک کنٹری یہ برداشت نہیں کر سکتی. کوئی مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. حکومت نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اس تاریخ کے ساتھ، پھر درمیان میں وقت گزر گیا، پھر انہوں نے نیا معاہدہ کیا اور وزیر اعظم نے ان کے ساتھ ٹیلی ویژن پہ آ کر معاہدہ کیا. اب چاہیے یہ تھا کہ وہ بر وقت اپنے معاہدے کی پاسداری کرے. جب انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی گئی تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے. چاہیے یہ تھا کہ حکومت دوبارہ ان سے مل کر اچھے انداز میں بات کر لیتی کہ ہمیں چند ہفتے مزید چاہیے، لیکن حکومت نے بجائے اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی گفتگو کی جائے، ان کے سرپرست اعلیٰ لیڈروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. اور اگر فرانسیسی سفیر کو نکال دیا جائے اور پھر ان کے مطالبات یہ ہیں، یہ مان لیے جائیں، تو پھر پاکستان میں کوئی اسلامی تعلیمات کے غیر منافی چیز نہیں ہوگی. کسی کو ماریں گے نہیں، سڑکیں نہیں جلائیں گے، دکانیں نہیں جلائیں گے، گاڑیوں کو نہیں جلائیں گے. یہ صرف سفیر اسلام فرانس کے سفیر کی بات نہیں قریش صاحب. بیسکلی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے. جس وقت بھی کسی قسم کی توہین کی گئی تو مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. جب تک تم اپنے والدین، اعزاء اقرباء تک اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت نہ کرو، تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. اس پہ میرا ایمان ہے علامہ صاحب، اس پہ میرا ایمان ہے. مجھے بتا دیں کیا مسلمان صرف پاکستان میں بستے ہیں یا باقی 59 ملک بھی ہیں؟ پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں، اور غیرت ایمانی کا تقاضا یہی ہے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے. غیرت ایمانی پاکستان کے اندر ہے اور باقی دنیا کے جو ترکی اور باقی ملک ہیں ان میں غیرت نہیں ہے.
मेरी बात अच्छे तरीके से सुन लें। मैं ये बिल्कुल वाजे करना चाहता हूं कि किसी फर्द, अफराद, जमात को ये हक नहीं पहुंचता है कि वो मुल्क के अंदर इस हद तक फसादात करे जिससे पाकिस्तान की अवाम का नुकसान हो, मुल्क के कानून को हाथ में लिया जाए और जहां इमलाक का नुकसान हो। हम कतई तौर पर इस किस्म के तमाम एक्शन को कंडेम करते हैं। ठीक है, मज़ामत हो गई इसकी। जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।